بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تدخل على الجملتين والجملة الأولى تكون فعلية والثانية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء. اور وہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر. پہلا جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے. پہلے کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا نام جزا. جوازی میں مضارع کی بحث چل رہی تھی، یعنی ان حروف کی بحث چل رہی ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان میں سے ایک ان ہے. ان کے بارے میں پیچھے کہا تھا انہوں نے کہ ان شرط و جزا کے لیے آتا ہے، اور شرط اور جزا چونکہ یہ دو الگ الگ جملے ہوتے ہیں اس لیے ان کے تعلق سے آگے کہتے ہیں وہی تدخل علی الجملتین کہ ان دو جملوں پر داخل ہوگا. چونکہ شرط اور جزا الگ الگ دو جملے ہیں تو گویا ان کا تعلق دو جملوں سے ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ جن دو جملوں پر داخل ہوگا ان میں سے پہلا جملہ تو فعلیہ ہوگا، ہمیشہ فعلیہ ہوگا، اس لیے کہ ان شرطیہ ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، کبھی کسی اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے. اگر کہیں پر ایسا لگے کہ بظاہر ان شرطیہ کے بعد اسم آ رہا ہے تو در حقیقت وہاں پر کوئی نہ کوئی فعل مقدر ہوگا. تو ان ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اس لیے پہلا جملہ یعنی شرط تو بہرحال فعلیہ ہی ہوگا. البتہ جزا وہ کبھی جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا جملہ فعلیہ ہوگا، یعنی ہر حال میں فعلیہ ہوگا، اور دوسرا کبھی فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جزا کے لیے جملہ فعلیہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو جن دو جملوں پر داخل ہوگا ان میں سے پہلا جملہ شرط کہلائے گا اور دوسرا جملہ جزا کہلائے گا. تسمى الأولى شرطا والثانية جزاء. ان کا تو لفظی عمل دیگر جوازم مضارع کی طرح ہے، یعنی جس طرح دوسرے حروف جازمہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں، ایسے ہی ان بھی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کو جزم دے گا. یہ اس کا لفظی عمل ہوا. ان کا معنوی عمل یہ ہے کہ جب یہ فعل مضارع پر یا کسی فعل ماضی پر داخل ہوگا تو اس کے اندر شرط کا معنی پیدا کرے گا اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. اگر فعل مضارع ہے تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا، اور اگر فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. البتہ اگر یہ کانا یا کانا کے مشتقات پر اگر داخل ہو تو اس صورت میں اگر مضارع ہے تو مستقبل کا معنی ہوگا، لیکن اگر ماضی ہے تو پھر یہاں پر استقبال کا معنی ضروری نہیں ہے. کبھی ماضی کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی استقبال کا معنی بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نقل کیا ہے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں کہا ہوتا زمانے ماضی میں تو آپ جانتے. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ کانا یا اس کے مشتقات پر داخل ہونے کی صورت میں ان کی خصوصیت نہیں رہے گی. ترکیب یوں کر لیں گے: واو مستانفہ خامسها بعد اضافت مبتدا محذوف ان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. وہی تدخل علی الجملتین، واو مستانفہ ہی مبتدا، تدخل فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، علی حرف جر، الجملتین مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تدخل فعل کے. تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. والجملۃ الاولی تکون فعلیۃ والثانیۃ قد تکون فعلیۃ وقد تکون اسمیۃ. واو مستانفہ، الجملۃ الاولی مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، تکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی اسی الجملۃ الاولی کی طرف. فعلیۃ تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. والثانیہ، آگے ترکیب جو کریں گے تو اس واو کو عاطفہ مان کر اگلے جملہ کو اس جملہ پر عطف کر دیں، اور اگر چاہیں تو اگلا جملہ بالکل نیا جملہ بنا دیں. الثانیہ تو مبتدا، قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی اسی الثانیہ کی طرف. فعلیۃ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم اور اسمیتاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر الثانیۃ مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. وتسمى الأولى شرطا والثانیۃ جزاء. واو مستانفہ تسمى فعل مجہول،
الاولی معطوف علیہ واو حرف عطف، الثانیۃ معطوف علیہ معطوف سے مل کر تسمہ کا نائب فاعل، شرطن معطوف علیہ واو حرف عطف، جزان معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے تسمہ کا مفعول بہ، تسمہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فإن كان الشرط والجزاء أو الشرط وحده فعلا مضارعا فتجزمه إن على سبيل الوجوب مثل إن تضرب أضرب وإن تضرب ضربت وإن تضرب فزيد ضارب۔ پھر اگر شرط اور جزا یا تنہا شرط فعل مضارع ہے تو ان اس کو جزم کرے گا وجوب کے طریقے پر، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، وَإِن تضرب ضربت، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، وَإِن تضرب فزید ضارب، اگر تو مارے گا تو زید مارے گا۔ آگے ان کے عمل کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر شرط اور جزا دونوں کے دونوں فعل مضارع ہیں یا صرف اور صرف شرط فعل مضارع ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کا جو عمل ہے جزم دینا یہ لازمی طور پر ہوگا، یعنی ان فعل مضارع کو لازمی طور پر جزم کرے گا۔ جیسے ان تضرب اضرب، شرط اور جزا دونوں کے دونوں فعل مضارع ہیں، لہٰذا ان پہلے جملہ کو بھی تضرب کو بھی اور دوسرے جملہ اضرب کو بھی دونوں کو علی سبیل الوجوب یعنی وجوب کے طریقے پر یعنی لازمی طور پر دونوں کو جزم دے گا۔ اگر صرف شرط فعل مضارع ہو اور جزا فعل ماضی ہو یا اور کوئی جملہ اسمیہ وغیرہ ہو تو اس صورت میں شرط پر علی سبیل الوجوب جزم آئے گا، لازمی طور پر آئے گا۔ جیسے ان تضرب ضربتو، اس میں تضرب یہ شرط ہے اور ضربتو جزا ہے، صرف اور صرف شرط فعل مضارع ہے، جزا فعل ماضی ہے۔ یا اگلی مثال کے اندر تضرب شرط ہے اور فزید ضارب یہ جزا ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ تو پہلی مثال میں دونوں پر یعنی تضرب اور اضرب دونوں پر، اور دوسری اور تیسری مثال میں صرف شرط یعنی تضرب اور تضرب پر یہ جزم کرے گا اور لازمی طور پر جزم کرے گا، کیونکہ اس صورت میں ان اور ان کے معمول کے درمیان کسی اجنبی سے یعنی ایسے لفظ کے ذریعے جس لفظ پر ان کا عمل ظاہر نہ ہوتا ہو فصل نہیں ہوتا ہے، گویا ان میں اور ان کے معمول میں یعنی عامل اور معمول کے درمیان فصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کا جو عمل ہوگا وہ لازمی طور پر ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ نَحْوُ إِن ضَرَبْتَ أَضْرِبُ۔ اور اگر تنہا جزا فعل مضارع ہے تو ان علی سبیل الجواز جزم دے گا، جواز کے طریقے پر، جیسے ان ضربت اضرب، یعنی شرط تو فعل ماضی وغیرہ ہو، صرف اور صرف جزا فعل مضارع ہو تو ایسی صورت میں ان کا جو عمل ہوگا وہ تھوڑا سا کمزور پڑ جائے گا۔ اب وہاں پر ان جزم کرے گا جواز کے طریقے پر، یعنی اس صورت میں جزم دینا بھی جائز ہوگا اور نہ دینا بھی جائز ہوگا، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور سابقہ اعراب اس کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مصنف کی جو خود کتاب کی عبارت ہے اوپر جو آیا تھا فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ، تو یہاں پر بھی فتجزمہ یا فتجزمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ان شرط ہے، کانا پورا جملہ ہو کر شرط ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور فتجزمہ یہ جزا ہے، فعل مضارع ہے۔ تو ان اور اس کے معمول کے درمیان چونکہ فصل ہو گیا اور ایسے لفظ سے فصل ہوا جس لفظ پر ان کا عمل ظاہر نہیں ہوتا ہے، کانا پر ان کا جو لفظی اثر ہوتا ہے جزم کرنا یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں جزم بھی دے سکتے ہیں اور نہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ، تو یہ فتجزمہ اور فتجزمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی کان الجزاء وحدہ یہ پورا جملہ ہو کر کے شرط ہے اور یہ فعل ماضی ہے، اس پر کانا کا اثر ظاہر ہوتا نہیں ہے، اور آگے فتجزمہ یہ فعل مضارع ہے، اس لیے یہاں پر فتجزمہ اور فتجزمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مصنف نے خود اس کی مثال دے رکھی ہے، نحو ان ضربت اضرب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ان حرف شرط ہے اور آگے ضربتا وہ پورا جملہ ہو کر کے ان حرف شرط ہے، ضربتا پورا جملہ ہو کر شرط اور اضرب جزا، تو ان اور اس کے معمول اضربو کے درمیان چونکہ فصل ہو گیا اس لیے یہاں پر ان جزم دے بھی سکتا ہے اور نہ بھی دے سکتا ہے، دونوں جائز ہوگا اس صورت میں۔ ترکیب اس کی یوں کر لیں گے، فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فعلاً مضارعاً فتجزمه إن على سبيل الوجوب، فا عطف برائے تعقیب،
ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، الشرط معطوف علیہ، واو حرف عطف، الجزاء معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر معطوف علیہ، او حرف عطف، الشرط ذو الحال، وحدہ بعد اضافت منفردن کے معنی میں ہو کر حال، منفردن کی تعویل میں ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کانا کا اسم، فعلاً مضارعاً مرکب توصیفی ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، تجزم فعل، ہا ضمیر مفعول به، ان فاعل، علی حرف جر، سبیل الوجوب بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تجزم فعل کے، تجزم فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ مثل ان تضرب اضرب، وان تضرب ضربت، وان تضرب فزید ضارب۔ مثل مضاف، ان حرف شرط، تضرب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اضرب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان حرف شرط، تضرب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر شرط، ضربت فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف اول، واو حرف عطف، ان تضرب فزید ضارب، ان حرف شرط، تضرب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، زید مبتدا ضارب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فعلاً مضارعاً فتجزمه على سبيل الجواز، واو عطفہ یا مستانفہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، الجزاء ذو الحال، وحدہ منفردن کے معنی میں ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر کانا فعل ناقص کا اسم، فعلاً مضارعاً مرکب توصیفی ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، تجزم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی ان کی طرف، ہو ضمیر مفعول به، علی حرف جر، سبیل الجواز بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تجزم فعل کے، تجزم فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ نحو ان ضربت اضرب، نحو مضاف، ان حرف شرط، ضربت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اضرب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ جزا کے اندر فا کا لانا کب ضروری ہے، اس سلسلے میں تھوڑی تفصیلی بحث اگلے سبق میں آ جائے گی انشاءاللہ۔